تو یہ تھی ان کی کیفیت. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے. تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے. حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خونریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تم ہی ہو وہ تو تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی. وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تفادوہم، تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی ہے. پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں. ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے. ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کاروباری طبقہ ہے، سود، کیا کرے، اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں. فلاں ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے. یہ جو طوائف ہے ان سے جا کے پوچھیے، وہ بھی کہتے کیا کریں ہم، ہمارا یہ دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں. ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا بنگال کی پروسٹیچیوٹس مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹرویوز لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں. اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں وہ جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنے گی، جلوسوں کے ساتھ ہوں گی، اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں، دمال کھیلتی ہیں، جو کچھ کرتی ہیں وہ نیکی ان کے ہاں بھی ہے. تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے. کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزي فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت اور مسکنہ تھوپ دی گئی ہے. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں. تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے، اس کا اختیار ہے. لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے؟ رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹھ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام
کمائی کی تھی، سب پاک ہو گیا۔ اللہ نا واقف نہیں ہے، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ He knows you through and through. He sees you through and through. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا وَإِذَا تَفَرَّقَا اجتمعا۔ ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے۔ کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہ ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذهب الى فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ اب مدین کی طرف، الى مدین اخاہم شعیبا، اب رسول ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کاڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے وہ۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہی دوبارہ آئیں گے، تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا۔ اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ قفینا من بعدہ بالرسل، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دی، حصی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایدناہ بروح القدس،
افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو، تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا، تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ایک رائے یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں۔ یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہے، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو۔ آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو واقعتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ 3 قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ۔ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے، تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلد ہو، تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ یہ دعائیں تھیں، چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے، سب کے سب انہوں نے کڑنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے آؤ۔ گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بہت بری شے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا. یعنی دنیا کا حقیر سا نفع، یہاں کی حقیر سی مسندیں، یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں. یہی تو سبب ہے، اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں پہچان کر. تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے، بما انزل اللہ بغیا، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس زدم زدہ میں، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا. جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب فترت کا زمانہ ہے، 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنا ہے. ان کو گمان یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا. یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا. اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین، اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں، اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں. یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا، ایڈلر کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں، جو اس کا انسٹنکٹس ہیں، ان میں ایک بہت پاورفل موٹیو جو ہے ٹو ڈومینیٹ، ارج ٹو ڈومینیٹ. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ کیوں نہ میری مانے؟ یہ ڈومینیشن. تو بغین، بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا. تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب گانٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا، اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز، مہین اہانت سے بنا ہے، اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا. انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو نہیں مانا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قل، اے نبی ان سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا. تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے. ایسے ہی حق پرست ہو، ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریا کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تمہارے تو ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر، واضح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی، الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے. کوئی اعتراض کرے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے، میں نے تو اطعنا کہا تھا، آپ کو عصینا سننے میں آ گیا. لیکن وہ اپنے لوگ جو چھوتے تھے ان کے منافقوں کے، اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ. کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے. اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے، اور پھر ان سے سرزنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمعنا و اطعنا،
آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بہت اہم، اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اولیاء ہیں، ہم پسندیدہ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے، اٹھا لو۔ اب دیکھیے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں، تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرو۔ اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے۔ یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں، بہت سی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے، ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو، یہ کم سے کم ہے۔ آخرت پر ایمان، اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے، دھوکے بازی پہ نہیں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی، اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً، اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے، جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے، لیکن یہاں رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں۔ دس از دی لٹمس ٹیسٹ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابدا، اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی، موت کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کی ہے، کیا بھیجی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا، کھل کر میدان میں آ کر کیا، ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی۔ یہودی نہیں لڑ سکے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے اور ادھر سے، لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں جانیں بہت عزیز تھی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ یہ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے، طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا، آخرت تو بالآخر تو آنی ہے۔
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے، ہوگا وہ کوئی اسرائیلی، ہوگا ہم میں سے۔ معاملہ ہو گیا تلپٹ، اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے، بڑی امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ ان کے پاس کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں، اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو چن لیا۔ لہذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی، کس سے؟ گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل کو، اس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، آ تو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے، لے گیا ادھر۔ اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے، لیکن یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے، جس کو غرابیہ کہتے تھے، غرابیہ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، غراب کوے کو کہتے ہیں۔ تو جبریل دھوکہ کھا گئے، وہ وہی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے، لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات جو شیخ احمد سرہندی کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی۔ اور بات جان لیجئے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب یہاں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جبرائیل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک آرگینک ہول ہیں، یہ ایک جماعت ہے، ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تیسرے رکوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کر۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے، جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ مسلمان ہیں، ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر وہی بات، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معهم، اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان کی ایک گروہ، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، انجانے سے ہو کر رہ گئے، نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کیا بولے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں، ابھی دیکھیں گے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کانہم لا یعلمون، جیسے انہیں علم نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو، ٹونا ٹوٹکا، تعویذ، عملیات،
قرآن کی عملیات، قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے، کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عمل قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا آپ لیجیے، یہ تو مل جائے گا۔ یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں، خوب چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار چلتا۔ تو وہاں بھی کیا ہوا، وَاتَّبَعُوا، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، جو شیاطین جن جو تھے، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی۔ آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں۔ بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا۔ نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد۔ اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور کیا کچھ گنڈے چلتے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا باذن اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں، ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا، سمعنا وعصینا۔ اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یہود کے زیر اثر لوگ، اور آ گئے ہیں مسلمانوں میں بھی، اب ان کا معاملہ کیا تھا؟
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعاینا، حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین، رعاینا، اے ہمارے چرواہے، گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں، خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے، ہم نے تو رعاینا کہہ دیا۔ کسی نے اگر ٹوک دیا، بابا میں نے رعاینا کہا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے، یہ انداز۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اصل میں روح سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دیکھو تم اس لفظ کو چھوڑ دو، اے اہل ایمان تم مت کہا کرو راعنا، تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے۔ نظر کے دونوں معنی ہیں، دیکھنا ہمیں دیکھیے، اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے، ذرا سی مہلت دیجیے۔ واسمعوا، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وللکافرین عذاب الیم، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی، کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہاری رب کی طرف سے۔ یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں، حسد کی آگ میں، کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا، یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین، یہ منصب جو ہے یہ انہیں کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے۔ ایک تو ہے ننسخ، منسوخ کر دینا، ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محو کر دینا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها، تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها، یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے، بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ بولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے۔ نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ دین ایک ہی ہے۔ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا۔ لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئی۔ ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے۔ اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی۔
یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں بس۔ اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا، حال انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے۔ تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کوئی یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف۔ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں۔ تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے، حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی۔ تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی
چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہیں ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو، ایک وقت آئے گا۔ یہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، فاعفو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اور وصفہو کہتے ہیں، صفح کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفح ہے، یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا، تو ڈیوائن بینک کے اندر۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ